پہ بات کریں گے سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ڈاکٹر اسامہ شفیق نے ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیا کہیں گے, ایکسپیکٹڈ تھا, تقریباً 1.5-2 مہینے سے فضا بن رہی تھی, بار بار مختلف ایم پیز کی جانب سے, لوگوں کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ برٹش پرائم منسٹر کو مستعفی ہو جانا چاہیے, لیکن ابھی جو ڈیولپمنٹ ہے, خاص طور پر آپ مانچسٹر میں موجود ہیں, مانچسٹر کا ایک جو بیٹا ہے وہ اس کے بارے میں خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ اگلا وزیر اعظم ہو سکتا ہے. اپنی ذاتی رائے بھی بتائیے گا, اور مانچسٹر کے لوگوں میں اس وقت کیا سینٹیمنٹ ہے وہ بھی شیئر کیجیے گا. جی نیلم, بہت شکریہ آپ کا. مانچسٹر کے اندر تو ملی جلی سی کیفیت ہے, کچھ لوگ خوش ہیں, کچھ لوگ ناخوش ہیں, کیونکہ وزیر اعظم بننے سے مانچسٹر کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا, صرف فائدہ یہی ہوگا کہ کریڈٹ پر آ جائے گا کہ مانچسٹر کا ایک فرد وزیر اعظم بن گیا ہے. جہاں تک بات ہے برطانوی سیاست کی, جو آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بات کی, تو گزشتہ 1.5-2 ماہ سے بھی پہلے سے یہ کام شروع ہو چکا تھا, خاص طور پہ جب سے برطانوی حکومت نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کیا ہے. اس کے بعد سے اس قسم کی کوششیں جاری تھیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کو اس عہدے سے ہٹا دیا جائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ صرف ایلون مسک بلکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی جو بیانات تھے, اس کی ماضی میں ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ برطانوی وزیر اعظم کے خلاف اتنے سخت بیانات دیے جائیں. خاص طور پہ ایلون مسک نے جو ایک پول شروع کیا تھا کہ اس حکومت کے خلاف بغاوت کی جائے یا اس حکومت کو ہٹا دیا جائے, وہ بھی بڑا ایک سگنیفیکنٹ ایونٹ تھا کہ برطانوی سیاست میں بیرونی مداخلت کا ایسا کوئی ثبوت اس سے پہلے نہیں ملتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ تو تقریباً کم و بیش 8-9 ماہ سے جاری تھا, لیکن جو آپ سمجھ لیجیے کہ جو اس میں تیزی آئی, وہ اس میں تیزی جو ہے 4 ماہ سے آ گئی تھی, جب گورٹن اینڈ ڈینٹن کے نشست کے اوپر ایک ایم پی کو مستعفی ہو کر اینڈی برنم نے خود الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی کوشش کی, اور اس کے بعد انہوں نے میکر فیلڈ کی نشست سے دوبارہ ایک ایم پی کو مستعفی کروایا, اور وہ بہرحال اب ہاؤس آف کامنس کا حصہ ہیں, جس کے بعد وہ وزیر اعظم بن سکتے. صحیح. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا امیدیں ہیں؟ ٹھیک ہے, برطانوی ریاست کو تسلیم کرنا ہے, اس کے بعد ہم نے دیکھا صورتحال کافی حد تک ان کے لیے بدلی, ایران کی جنگ میں نہ جانا یہ بھی یقیناً ان کے اگینسٹ گیا ہوگا, لیکن اکانومی کی جو صورتحال تھی, جو ملک میں ڈیوائڈ کی صورتحال ہے, جو ملک میں نفرت آمیز سیاست کی صورتحال ہے, ایسا نہیں لگا کہ وزیر اعظم اس کو بھی کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں. دیکھیے, میں پہلے تو اگر میں دونوں چیزوں کی بات کر لوں کہ جس کے اوپر مظاہرے ہوئے سب سے زیادہ, وہ امیگرنٹس کا مسئلہ تھا, مہاجرین کا مسئلہ. اور آپ چاہے لیبر حکومت کو کچھ بھی کہیں, اس کی پالیسیوں سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں, لیکن لیبر حکومت کے 2 سالہ دور کے اندر جو نیٹ مائگریشن ہے اس کے اندر 80% کمی واقع ہوئی ہے, اور یہ اعداد و شمار نہ صرف سرکاری ہیں بلکہ ہر ایک نے اس کو ویریفائی کیا ہے کہ نیٹ مائگریشن کے اندر 80% کمی واقع ہوئی ہے. جہاں تک بات ہے معیشت کی, تو معیشت کی بحالی ایک بہت ہرکولس ٹاسک ہے برطانیہ کے اندر, کیونکہ بریگزٹ اور اس کے بعد کووڈ کے اندر جو کچھ ہوتا رہا, اس کے بعد برطانیہ کی معیشت سروائیو نہیں کر پائی. لیکن اس گزشتہ 1.5 سال کے عرصے کے اندر برطانیہ G7 کے اندر سب سے تیز رفتار ترقی کرنے والے ممالک میں شامل رہا, جس میں ترقی کی شرح جو ہے وہ G7 کے ممالک میں سب سے زیادہ برطانیہ کی تھی. تو جو 2 معاملات کی بنیاد پہ کیئر اسٹارمر کو ہٹایا گیا, ان کے اندر اعداد و شمار کچھ اور کہانی بیان کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ معیشت کے اندر کوئی بہتری ہونی ہے, نہ نیٹ مائگریشن اب 80 سے 0% پہ ہونی ہے. 80% کے اوپر جو کیپ لگ گیا ہے, میرے خیال سے یہ بہت بڑی کامیابی ہے لیبر حکومت کی. اور جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں معیشت کی, تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی وزیر اعظم کو ہٹانے سے معیشت کے اندر کوئی بہتری ہوگی. یہی تماشے ہم پاکستان میں دیکھتے رہے ہیں, یہی تماشے آپ دیکھ لیجئے کہ 5 سال کے اندر 5واں وزیر اعظم اب انسٹال ہونے جا رہا ہے, تو اس کے اندر بھی کوئی معیشت کے اندر اگر بہتری کی کوئی ایک رمق بھی موجود ہو, تو آپ بتائیے, ہمیشہ گراوٹ کی ہی صورتحال ہے. تیسری بات جو لیبر نے سب سے اچھی بات کی کہ وہ پر کیپٹا انکم کے حوالے سے یا کم سے کم شرح آمدنی کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ پیش رفت کی اور سگنیفیکنٹ اسٹیپ لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 3 چیزیں جو ہیں, جو 3 انڈیکیٹر ہیں جس کے اوپر برطانیہ کے اندر حکومتوں کا فیصلہ ہوتا ہے. چوتھا جو ہے صحت کا معاملہ ہے. صحت کے اندر بھی جو کووڈ کے بعد سے جو کرائسس تھا NHS کے اندر,
جو پیشنٹ کی طویل ترین فہرست تھی NHS وہ کووڈ کے بعد سے اپنی تاریخ کے کم ترین سطح کے اوپر ویٹنگ لسٹ کے اوپر موجود ہے. تو اگر ہم ان 4 انڈیکیٹرز کی بات کریں تو 4 انڈیکیٹرز کے اندر کیئر اسٹارمر کی کارکردگی بری نہیں ہے بلکہ میں سمجھوں گا کہ بہت اچھی ہے. لیکن حکومت تو اب بھی لیبر کی ہی ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اینڈی برنہم کیا مختلف کر سکیں گے؟ اور اگر آپ مڈل ایسٹ کی یا پیلسٹائن کی بات کرتے ہیں، اس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں، پریشرز کی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اینڈی برنہم بھی فلسطین کی آزاد ریاست کے اوپر یقین رکھتے ہیں. لیکن پچھلے دنوں جب ان سے سوال کیا گیا کہ اسرائیل اس وقت جو غزہ میں کر رہا ہے کیا وہ جینوسائیڈ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اتنا ہارش ورڈ نہیں استعمال کرنا چاہتا. اگر کیئر سٹارمر سے انٹرویو ہو، وہ بھی ہمیشہ فلسطین کی ریاست کو مانتے ہیں. انہوں نے بالکل بھی وینٹ اگینسٹ آل آڈز اور انہوں نے تسلیم کیا. لیکن اگر ان سے یہ کہا جائے کھل کر اس کو جینوسائیڈ کہا جائے تو وہ بھی تیار نہیں ہوتے. تو اس کانٹیکس میں تو دونوں کے موقف میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے. جی بالکل، میں اس معاملے میں آپ کی رائے سے متفق ہوں. لیکن دیکھیں، جب ہم تاریخ کو لانگ ٹرم کے اندر دیکھتے ہیں تو فلسطین کا جو قضیہ ہے وہ برطانیہ نے شروع کیا تھا. 1917 کے اندر بالفور ڈکلیریشن کے بعد یہ مسئلہ شروع ہوا. اور اب برطانیہ اگر اس کو تسلیم کرتا ہے، کینیڈا کر لے، آسٹریلیا کر لے، اسپین کر لے، فرانس کر لے، کوئی بھی کر لے، اس کی اتنی سگنیفیکنس نہیں ہے. اگر برطانیہ اس کو تسلیم کرتا ہے تو برطانیہ اپنے نوآبادیاتی دور میں ہونے والے جو غلطیاں تھیں ان سے رجوع کا اعلان کرتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی غلطی تھی. تو اس وجہ سے اس کی ہسٹوریکلی بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے کہ 108 سال کے بعد برطانیہ نے اپنے موقف سے رجوع کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو تاریخ کا پورا سفر ہے اس کے اندر ایک ایک اسٹیپ اٹھا کر اگر فلسطین کی آزادی تک اور فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے تک بات آئی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگلے دن وہ جا کے کھڑے ہو کے اعلان کرنا شروع کر دیں گے. میری اور آپ کی دل کی خواہش تو یہ ضرور ہو سکتی ہے کہ وہ نسل کشی اس کو کہہ دیں، جینوسائیڈ کہہ دیں. لیکن ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے اندر یہ بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے، خاص طور پہ برطانیہ جیسی اسٹیٹ کے اندر، کیونکہ وہ جب اس معاملے کو ٹالریٹ نہیں کر رہے ہیں تو وہ اس معاملے کو کیسے ٹالریٹ کریں گے. اور آپ دیکھیں کہ جو آخری ریزگنیشن اسپیچ کی ہے کیئر اسٹارمر نے، اس کے اندر حالانکہ 2 واقعات بیلفاسٹ کے اندر اور گلاسگو کے اندر جو 2 واقعات ہوئے، ان دونوں واقعات کو جو اسلاموفوبک تھے، اینٹی مسلم تھے، اس کا تذکرہ نہیں کیا. انہوں نے اینٹی سیمیٹزم کا تذکرہ کیا. تو یہ انڈیکیشن ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی بھی سیاست کے جو پاور کوارٹرز ہیں اس کے اندر اپنی راہیں بند نہیں کرنا چاہتے. ورنہ جرمی کوربن کی مثال آپ کے سامنے ہے، اور بھی سیاستدان ہیں ان کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ کیئر اسٹارمر نے کر لیا اس کا انہوں نے خمیازہ بھگتا ہے. لیکن وارن تاریخ کا جو سفر ہے وہ طے ہو گیا، جو قدم آگے بڑھ گیا اس کو پیچھے نہیں کیا جاتا. اچھا ڈاکٹر اسامہ، میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ اینڈی برنہم ان اپوزڈ پرائم منسٹر بن سکیں گے؟ کیونکہ آج بھی کچھ خبریں آئیں ڈیرن جونز کے حوالے سے بھی، الکانز کے حوالے سے بھی، پھر اینجلا رینر بھی جس طرح سے پچھلے 2-3 مہینے میں HMRC سے جو ان کی کلیئرنس ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس بات کا ثبوت لگتی ہیں کہ شاید وہ بھی اس لیڈرشپ کانٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اور کون سے نام سامنے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اسٹیج جو سجایا گیا ہے وہ اینڈی برنہم کے لیے سجایا گیا ہے، اور اینجلینا رینر بھی مانچسٹر کی ہی ہیں اور اینڈی برنہم بھی مانچسٹر کے ہیں. یہ کوئنسیڈنٹ ہے کہ ایک شہر سے 2 لوگ ایک دوسرے کے مد مقابل آئیں گے. باقی 2 MPs جو ہیں وہ اتنی ان کی سگنیفیکنس نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر مقابلہ ہوا تو اینڈی برنہم اور اینجلینا رینر کے اندر درمیان ہوگا. اور بہرحال اینڈی برنہم کی اسٹینڈنگ زیادہ ہے اینجلینا رینر سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اینجلینا رینر اس معاملے کے اندر، اس مقابلے کے اندر کامیاب نہیں ہو پائیں گی. کیونکہ لیبر پارٹی کے صرف اراکین پارلیمان ووٹ نہیں دیں گے بلکہ لیبر پارٹی کے تمام ممبران ووٹ دیں گے. تو جب تمام ممبران ووٹ دیتے ہیں تو اس کے اندر اسٹینڈنگ چینج ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اینڈی برنہم بآسانی اس مقابلے کو شاید پہلے مرحلے میں ہی جیت لیں، دوسرے مرحلے تک اس مقابلے کو نہ جانا پڑے. صحیح. اچھا ڈاکٹر اسامہ، ریفارم UK بار بار مطالبہ کر رہی ہے ارلی الیکشنز کا، جنرل الیکشنز کے حوالے سے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس، ہم دیکھیں سوشل میڈیا کی حد تک اور پھر لوکل الیکشنز کے ریزلٹس بتاتے ہیں ووٹ بینک بھی ہے، اتنی سپورٹ موجود ہے کہ وہ نئے وزیر اعظم پر
इतना प्रेशर डाल सकें, और फिर उनके अलावा कंजर्वेटिव्स भी यही चाहेगी कि पुश किया जा सके नए वज़ीर आज़म को अर्ली इलेक्शंस के लिए? ऐसा हो पाएगा? देखिए नीलम, ये तो बात क़ब्ल अज़ वक्त है कि क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, लेकिन आप ये देखिए कि इस इलेक्शन से पहले तक के जो पोल थे उसके अंदर रिफॉर्म यूके 25% के ऊपर थी, और लेबर और कंजर्वेटिव जो है वो 17% पे थी, और ग्रीन पार्टी 18% पे थी। लेकिन दो इलेक्शन जो उनकी हार्ड कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाती थी, दोनों मैनचेस्टर के अंदर थे, गॉल्टन एंड डेंटन, और उसके बाद मेकरफील्ड। दोनों इलेक्शन जो है वो रिफॉर्म यूके हार गई। हालांकि रिफॉर्म यूके जो है लोकल इलेक्शन में बलदियाती इंतखाबात में मेकरफील्ड की तमाम नशिस्तें जीत चुकी है, तो इस हवाले से उनको बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी पॉपुलैरिटी का जो 25% था वो अब 25% पे नहीं है। तो उनकी तो ये कोशिश होगी कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो, ताकि जो उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे जा रहा है उसको किसी तौर पे सस्टेन किया जाए। दूसरी बात, जो सबसे अहम बात है, जो मैं समझता हूँ कि एंडी बर्नम के आने के बाद जो एंटी मुस्लिम फसादात थे, अब ये देखिएगा इसकी आग भी अचानक ठंडी हो जाएगी। जो इमिग्रेंट्स का मसला था उसके ऊपर जो मुजाहरे हो रहे थे वो भी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। इकॉनमी के ऊपर भी जो है, जो फैक्ट्स मैंने आपको बयान किए हैं कि G7 में सबसे ज़्यादा तरक्की की है, वो भी अब मीडिया उनको सामने लाना शुरू कर देगा। तो मसला ये है कि मसला जो है वो लेबर पार्टी से बज़ाहिर नहीं था, मसला कियर स्टारमर से था। जो कियर स्टारमर के अच्छे काम हैं वो अब एंडी बर्नम के खाते के अंदर आएंगे, और जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ और इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ जो फसादात होते थे, अब देखिएगा कि वो भी ठंडे पड़ने शुरू हो जाएंगे। इमिग्रेंट्स की आपने बात की, अपनी कैंपेन के दौरान एंडी बर्नहम ने कहा कि वो शबाना महमूद की जो पॉलिसीज़ हैं उनको सपोर्ट करते हैं, और आप शबाना महमूद की क्या पॉलिसीज़ हैं वो सबको पता है कि वो सख्त हैं, और वो शायद एंडी बर्नहम अगर वज़ीर आज़म बनते तो उनकी कैबिनेट में भी सेम जिम्मेदारियां ही निभाएंगी। आपको लगता है कि वाकई अगर ये इतना आसान होता? अप्रैल के हवाले से कहा गया था कि इस साल अप्रैल में ये तब्दीलियां हो जाएंगी, फिर कहा गया कि अब 1-2 महीने बाद होंगी, फिर कहा जा रहा है नवंबर में होंगी। क्या नए वज़ीर आज़म भी इंडोर्स कर सकेंगे इस तरह के जो सख्त कवानीन हैं? क्या ILR का टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाए, असाइलम सीकर्स के लिए 15-20 साल कर दिया जाए, बाकी केयर वर्कर्स जो हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए भी ILR का हुसूल मुश्किल कर दिया जाए? हो पाएगा उनके लिए पॉसिबल? देखिए, पहले तो मैं शबाना महमूद पे कमेंट कर दूं। शबाना महमूद बतौर टूल इस्तेमाल हो रही हैं, और अगले इलेक्शन में वो अपनी नशिस्त से भी बुरी तरह हारेंगी, ये मेरी प्रिडिक्शन है। दूसरी बात यह है कि शबाना महमूद का फेस इस वजह सामने रखा गया है कि इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई कोई गोरा नहीं कर रहा, बल्कि इमिग्रेंट खुद कर रहे हैं। तो ये भी एक फेस है कि जिसको इस्तेमाल किया जाएगा। जहाँ तक बात यह है कि एंडी बर्नम आने के बाद क्या करेंगे, मैं नहीं समझता कि एंडी बर्नम आने के बाद जो है इन पॉलिसीज़ के ऊपर जिस तरह का उन्होंने वाइट पेपर शाया किया था उस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। मैं समझता हूँ कि शायद वो 2025 से या 2026 से कोई ऐसी डेडलाइन मुकर्रर करें कि जिसके बाद ये इमिग्रेशन रूल अप्लाई होंगे। लेकिन जो पिछली तारीख से जो वाइट पेपर शाया हुआ था कि 2021 से कर दिया जाएगा, मेरे ख्याल में वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो एंडी बर्नम शबाना महमूद को इस्तेमाल करेंगे, पॉलिसीज़ को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसकी तारीख के अंदर तब्दीली हो जाए। सही। डॉक्टर उसामा, मैं चाहूँगी कि आप इस पे भी कमेंट करें कि कुछ लोग ये डिबेट कर रहे हैं कि ये भी जमहूरियत का हुस्न है कि 5 साल में 4 वज़राए आज़म की तब्दीली और 5वें की आमद, क्योंकि मदर ऑफ़ ऑल डेमोक्रेसीज़ कहा जाता है बरतानवी पार्लियामेंट को। तो जो वज़ीर आज़म नहीं सही काम करता या उसके लोग उस पर एतमाद नहीं करते तो वो चला जाता है। दूसरी डिबेट ये है कि ये कैसी डेमोक्रेसी है कि इसमें कोई तसलसल ही नहीं आ पा रहा, कोई पॉलिसीज़ तो सेम ही होती हैं, जमात सेम है, और एक शख्सियत या फेस को बदलने के लिए प्रेशर डाला जाता है। आप इस डिबेट के किस तरफ खड़े हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आप सीरियस डिबेट करें इंडिकेटर्स की बुनियाद पे, आदाद शुमार की बुनियाद पे, तो मैंने जिन 4 चीज़ों का बताया उन 4 चीज़ों के अंदर तो केयर स्टारमर हुक्मरानी के हवाले से बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन जो एक फैक्टर है जिसके ऊपर मैं और आप बैठे हुए हैं, जिसको हम मीडिया कहते हैं, और आजकल के दौर के अंदर जो डिजिटल मीडिया है
وہ جس طریقے سے لوگوں کی سوچوں کو تبدیل کرتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نہ صرف سوسائٹیز کو تباہ کر رہا ہے، معاشروں کو تباہ کر رہا ہے، نسلوں کو تباہ کر رہا ہے، بلکہ وہ سیاست کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی پاپولسٹ سینٹیمنٹس جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کو برطانیہ کے اندر سفید فام نسل پرستی کہتے ہیں، یہ سب کا جنم جو ہے اور سب کو بوسٹ جو ہے وہ اسی ڈیجیٹل میڈیا سے ملتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ بنیادی طور پہ اب حکومتوں کو ڈرائیو کر رہا ہے، پبلک اوپینین کو ڈرائیو کر رہا ہے، اور اس کی لگامیں جن کے ہاتھ میں ہیں وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت ٹریلین آف ڈالرز کے مالک ہیں، جس میں ایلان مسک سر فہرست ہے۔ تو سیاست کو جو چیزیں ڈرائیو کر رہی ہیں اس کے اندر ٹیکنالوجی ہے، اس کے اندر پیسہ ہے۔ تو اب سیاست جو ہے وہ ٹیکنالوجی اور پیسے کے ہاتھوں یرغمال ہے، تو سیاست وہ سیاست نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں۔ سیاست جو ہے وہ پیور کیپٹلسٹ سیاست ہے کہ جس کے اندر لوگوں کی رائے اپنی نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کی رائے کو ماڈیفائی کر کے منٹوں اور سیکنڈوں میں اپنے حق کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کے اندر جو مدر آف آل ڈیموکریسیز ہے جو آپ نے بات کی ہے، اس کے اندر یہ سیریس ڈیبیٹ ہے کہ اس طریقے سے ریاست نہیں چل سکتی۔ سابق وزراء اعظم کہہ رہے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے برطانیہ کی وہ اس کے اوپر کنسرن ہے۔ برطانیہ کی جو آپ یہ سمجھ لیجیے بیوروکریسی ہے، سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی، وہ اس کے اوپر کنسرن ہے کہ صرف ایک آپ فرد کو نہیں ہٹاتے، بلکہ جو فرد پالیسیاں لے کے چل رہا ہوتا ہے اس کا تسلسل بھی متاثر ہوتا ہے، جس کے اندر بالآخر ریاست ہی سفر کرتی ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر اسامہ، ایک اور بڑا فیکٹر اس میڈیا اور میڈیا نیریٹو وار کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو برطانیہ میں سیاسی فضا ہے اس میں جو امریکی عہدیداران ہیں یا امریکہ کی شخصیات ہیں، باقی شخصیات کو تو پیچھے ہی چھوڑ دیجئے، جو خود امریکی صدر ہیں وہ ضرورت سے زیادہ مداخلت کر رہے ہیں، کامنٹس کر رہے ہیں۔ از اٹ ان یوزول، یا پہلے بھی ایسا کوئی امریکی صدر رہا ہے جو اس حد تک برطانیہ کے معاملات میں کامنٹس کرے، مداخلت کرے، برطانوی وزیر اعظم کے کردار کے اوپر بات کرے؟ ایلان مسک اپنے ان کی قریبی وہ تو کر ہی رہے تھے مداخلت یہاں پہ اور نفرت پھیلانے میں، اور ان کے خلاف بھی کیئر سٹارمر نے آواز اٹھائی تھی، پھر امریکی صدر کے حوالے سے بھی ان کے کامنٹ سے۔ یہ ان یوزول نہیں لگ رہا آپ کو جس حد تک امریکہ کی ناک برطانیہ کے معاملات میں ہے؟ دیکھیں، برطانیہ کے حوالے سے ان یوزول اس وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کے درمیان اب وہ کوارڈینیشن نہیں ہے جو پہلی اور دوسری جنگ خلیج کے درمیان تھی۔ ایران جنگ کے اندر آپ نے دیکھ لیا، غزہ فلسطین کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا، اکنامک پالیسیز کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد برطانیہ جو ہے اب وہ آہستہ آہستہ اپنا ٹلٹ کر رہا ہے جو ایمرجنگ پاور ہے، ایمرجنگ سپر پاور چائنا کی طرف۔ تو امریکہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ چائنا سے برطانیہ جا کے ہاتھ ملائے۔ دوسری جانب جو امریکہ نے کام کیا ہے وہ جس طرح رشیا کی جنگ کو، رشیا اور روس اور یوکرین کی جنگ کے اندر جس طرح سبوتاش کیا ہے، تو اس سے برطانیہ بھی امریکہ سے خوش نہیں ہے۔ تو دونوں طرف کے معاملات ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ برطانیہ اور امریکہ کے جو اپنے ریلیشن شپ ہیں، جو 150-200 سال سے بہت گہرے ریلیشن شپ ہیں، وہ اپنی خراب ترین تاریخ کی انتہا کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ اور برطانیہ یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ نے بطور ہم کو ٹول استعمال کیا، اور جب ہمیں اس کی ضرورت پڑی تو امریکہ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ بالکل یہ وہی کلیم ہے جو کبھی پاکستان بھی کرتا رہا ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ کیئر سٹارمر جائیں گے، اینڈی برنم آئیں گے، لیکن جو کام اینڈی برنم نہیں کر سکیں گے، وہ چائنا سے جو ریلیشن شپ شروع ہو چکے ہیں ان کے اوپر وہ ایک حد تک بریک تو لگا سکتے ہیں، لیکن اس کو اسٹاپ نہیں کر سکتے۔ جو سب سے بڑی یورپ کی ایمبیسی چائنا کی لندن کے اندر بننے جا رہی ہے، وہ اس کو انڈو نہیں کر سکتی۔ جو چائنا کے ساتھ برطانیہ کے $500 ملین پاؤنڈ سے زیادہ کے ایگریمنٹ ہو چکے ہیں، وہ ان کو انڈو نہیں کر سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر امریکہ برطانیہ سے ناراض ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی ناراضگی تھوڑی کم ہو جائے، لیکن وہ تعلقات کی سطح تک بحالی مجھے مشکل لگتی ہے اور اس میں وقت لگے۔ خیر، امریکی صدر کے تو اس وقت کیا ہی کہنے، شاید ہی کوئی دنیا کا ایسا لیڈر ہو جو ان سے محفوظ ہو، اور تو اور جارجیا میلونی جو ہیں
وہ بیچاری میں لفظ استعمال کروں ان کے شر سے محفوظ نہ رہ سکی اور ان کو آ کے اپنی صفائیاں دینی پڑ گئی ہیں کہ میں نے کوئی ان سے بیگ نہیں کیا تھا کہ میرے ساتھ یہ تصویر لیں. کوئی آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہے, اس کے بعد پھر ہمیں بریک کی طرف پڑھنا ہے ڈاکٹر اسامہ. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے مسخرہ ترین صدر ہیں, اور وہ انہوں نے امریکہ کا جو پورا آؤٹ لک تھا اس کو برباد کر دیا ہے. اب لوگ ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیتے, خاص طور پہ جو ٹروتھ سوشل پہ جو کچھ بھی لکھتے ہیں لوگ ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیتے. صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر اسامہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یقیناً اس وقت برطانیہ کی سیاست میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اگلے وزیر اعظم کون ہوں گے. 90% یہی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, یہی پیش گوئی ہے کہ اینڈی برنہم ہوں گے, لیکن کیا کوئی چھپا رستم بھی سامنے آئے گا, کوئی نیا نام بھی سامنے آ پائے گا؟ یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. مزید بات کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.